حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بھی کئی اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی کسی محرم عورت سے شادی کا ارادہ کیا، یا پھر ایک ایسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جو کہ شریعت کے لحاظ سے ممنوع تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کے ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رنجش پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت آپ علیہ السلام کا سر اور خون ایک تھال میں لے کر آئے۔ اس عورت نے جب سر مبارک کو دیکھا تو اسی وقت مر گئی اور جہنم واصل ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اسی عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے، جو آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہیں سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیح نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی، اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ کی جانب پیغام بھیجا، لیکن اللہ عز و جل نے یحییٰ کو اس بات سے روک دیا کہ ایسا کوئی بھی خیال اس کے دل میں نہ آنے پائے، یعنی اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا۔ اس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جو عہد کر لیتا تھا اسے پورا کرتا تھا۔ بادشاہ جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ نے اسے رخصت کیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ ملکہ نے کہا کہ میں یحییٰ کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرہ خاص میں عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک طشت میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون اور سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، میں اس وقت نماز میں ہی مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو خدام سمیت زمین میں دسا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکیں۔ مجھے ایک شخص نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہیں۔ میں وہاں سے نکلا، شیطان ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ لیا جب درخت باہم مل رہا تھا۔ چنانچہ میری چادر کا پلو باہر رہ گیا، اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اسے آرے سے چیر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آرے سے چیر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ نہیں، تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ روایت غریب معلوم ہوتی ہے اور اس میں موجود کئی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں موجود کئی باتیں صحیحین میں موجود واقعہ معراج کے مطابق نہیں ہیں، اور واقعہ معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اشیا بنت عمران اور حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران آپس میں بہنیں تھیں۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ اشیاء حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی بیوی حنا کی بہن تھیں۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، واللہ عالم۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر شہید کیا گیا جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یعنی مسجد اقصیٰ میں شہید کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا، اس کے متعلق بھی بے شمار روایات ملتی ہیں۔ حضرت ثوری اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس پتھر پر شہید کیا گیا جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وقت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے اور سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ وقت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعید بن مسعود کی جانب سے صحیح ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں شہید کیا گیا اور وقت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت زید بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کے جلد اور سر کے بالوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا کہ حضرت یحییٰ کو ابھی شہید کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو جامع مسجد دمشق کے سکا سکا نامی ستون کے نیچے مدفون کیا گیا۔ ابن عساکر نے المستقذی فی فضائل الاقصیٰ میں عباس بن صب سے اور انہوں نے مروان سے اور انہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے غلام قاسم سے روایت کیا ہے کہ دمشق کے بادشاہ کا نام حداد بن حداد تھا اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی اریل سے کی جو سعید کی شہزادی تھی۔ دمشق میں واقع سوق الملوک بازار اریل کا ذاتی تھا اور وہاں سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ حداد کے بیٹے نے کسی وجہ سے اسے 3 طلاقیں دے دی اور پھر اس سے رجوع کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ حلالہ نہ کر لے، یعنی کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے اور اس کی شادی تیرے ساتھ ہو۔ اس عورت نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سنی تو وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ اس نے حداد سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور خون کو طلب کیا۔ حداد نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس اس کے سپاہی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر تھال میں رکھا اور اس عورت کے پاس لے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت جبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس عورت کے لیے حلال نہیں جب تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہم بستر نہ ہو جائے۔ اس عورت نے وہ تھال لیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک اس میں موجود تھا۔ اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس آئی اور جب اس نے وہ تھال ماں کے سامنے رکھا تو زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس پاؤں زمین میں غائب ہو گئے۔ پھر وہ پہلوؤں تک دھسا دی گئی۔ ماں نے شور مچانا شروع کیا اور اس دوران وہ کندھوں تک زمین میں دھس چکی تھی۔ ماں نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دیں تاکہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ چنانچہ اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور باقی تمام جسم زمین میں نگل لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتا رہا یہاں تک کہ وقت نصر نے دمشق پر حملہ کیا اور 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا خون تھا جو ابلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے خون تو نے بنی اسرائیل کو فنا کروا دیا، اب تو رک جا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ خون ابلنا بند ہو گیا۔ اہل دمشق میں سے کئی لوگ بیت المقدس کی جانب بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور بے شمار لوگ قیدی بنائے گئے اور بے شمار لوگ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی زندگیوں میں ان پر بہت ظلم کیے جاتے رہے اور کوئی بھی شخص جو ان پر ظلم کرتا رہا ہمیشہ سے نامراد رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، یہاں تک کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی تک ڈال دی گئی۔ یہ وہ صعوبتیں تھیں جو کہ اپنی امتوں کے لیے برداشت کرتے آئے ہیں نبی، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے ایسی ہی صعوبتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی اور ہر وقت یہی کہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ بحیثیت مسلمان
ہمیں اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔